نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بندہ نچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کہ یہ جو موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یہ کتنا محب وطن ہے، کتنا یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے اور کتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے اوپر بندہ نئی چیز اپنے ویوز بیان کرے گا۔ اس رب کائنات سے التجا ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ تمام کی جان ہے، مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، نوجوانوں، بندہ ناچیز نے 1947 سے تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہے تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ شروع میں ہمارے ملک کا مقام، امیج بہت اعلیٰ تھا، اور جب ہمارے ملک کا پرائم منسٹر یا صدر کسی ملک کا وزٹ کرتا تھا، دورہ کرتا تھا، تو وہاں کا پرائم منسٹر اور صدر اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آتا تھا، اور ترقی یافتہ ملک امریکہ جیسا ملک کا صدر بھی ہمارے پرائم منسٹر کو یا صدر کو ایئرپورٹ پر آ کر وہ ویلکم کرتا تھا۔ لیکن ایسے جیسے وقت گزرتا گیا اور 1985 کے بعد جب حکمران آئے اور ان کے اندر سیاست میں جب انہوں نے قدم رکھا اور ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے کام کیا، اور صرف ان کا مائنڈ یہ تھا کہ ہم صرف اپنی تجوریاں ہی بھریں گے، اور ملک کے امیج کو انہوں نے نہیں دیکھا، اور جب انہوں نے سیاست میں پیسہ لگانا شروع کر دیا اپنی کرسی لینے کے لیے، تو اس وقت سے ہمارے ملک کا امیج کم ہوتا گیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب پاکستان کا پرائم منسٹر یا صدر کسی ملک کا دورہ کرتا، ترقی یافتہ ملک کا صدر کیا، وزیر اعظم کیا، کوئی عام آدمی بھی صرف ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرتا تھا، اور وہی پرائم منسٹر اور صدر وہاں قیام کرتے تھے، پھر اسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم ٹائم دینے کے لیے ہفتہ 2 ہفتے لگا دیتا تھا صرف ان کو ٹائم دینے کے لیے کہ ان کو ٹائم دیا جائے گا اور ان کی ضرورت پوچھی جائے گی کہ کس لیے آئے ہو۔ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا۔ لیکن میں آج فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ماضی ہے اس کو اگر ہم یاد کریں گے تو ہم اپنے فیوچر کو نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی اڑان اونچی رکھنی ہوگی، تب جا کر ہم اپنے ملک کا وقار بلند کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، بندہ ناچیز نے موجودہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو بھی ریسرچ کیا ہے، جو اس کے نظریات ہیں، جو ان کے ملک کے بارے میں خیالات ہیں، تو بندہ ناچیز اس کی جتنی بھی تعریف کرے بہت ہی کم ہے۔ سب سے اہم جو اس کے اندر عاشق رسول کی محبت جو ہے، اسلام کی جو لگن ہے اس کے اندر، یہ تو جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا تو وہ تو اس آدمی کو برا بھلا نہیں کہے گا، کیونکہ جس کے اندر اسلام کا جذبہ ہو اور محبت رسول ہو وہ کبھی اپنے ملک کا غدار نہیں ہو سکتا، اپنے ملک کے عوام کا یعنی کہ ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، جب کہ ہمارے اندرونی جو حالات ہیں
ہر آدمی کی ہوس ہے کہ پیسہ اکٹھا کیا جائے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور مجھے کس طرح آمدنی کرنی چاہیے، کتنی منافع کرنا چاہیے، ہم مسلمان کبھی نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کرپشن عروج پر تک پہنچ گئی ہے۔ اور جس کے اندر خوف خدا ہوگا تو وہ تو ملک کا وفادار ہوگا۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، اس لیے اس وزیر اعظم کو ناکام کرنے کے لیے جو مافیا ہیں، جو سابقہ حکمرانوں کے لگائے ہوئے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وزیر اعظم کو ناکام کرنے کے لیے جو بھی وہ کسی چیز کا ریٹ ڈاؤن کرتا ہے تو وہی مافیا اس چیز کو ذخیرہ کر کے مارکیٹ سے چھپا لیتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہی چیز مہنگے دامن بکتی ہے، جس سے عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہی عوام، بیچاری عوام جس کا مائنڈ صرف محدود ہے، اور جس دکاندار کے پاس وہ جاتے ہیں تو وہ دکاندار، کیونکہ ایک تو وہ غریبوں کا خون چوسنے والا ہوتا ہے، صرف یہی کہتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا اس لیے مہنگائی ہو گئی ہے، وہ اپنے کرتوت نہیں بتاتا کہ میں کس طرح لوٹ رہا ہوں۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، اور پی ڈی ایم کا جس نے 30 سال سے ہمارے ملک کو ایک گدھ کی طرح نوچا ہے اور ابھی بھی نوچنے کے چکر میں ہے اور خواہش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہماری حکومتیں آئیں اور ہم اس ملک کو دوبارہ ہی لوٹنا شروع کر دیں، وہ عوام کے اندر پھیل گئے ہیں۔ کبھی لانگ مارچ کر رہے ہیں، کبھی عوام کو مہنگائی کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے یہ دیکھو جی، یہ وزیر اعظم مہنگائی کر کے عوام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، مہنگائی ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے، جب ایک ترقی پذیر ملک کے اندر جب چیز کم ہوگی تو اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، اگر چیز زیادہ ہوگی تو اس کا ریٹ ڈاؤن ہوگا۔ جب ہماری آمدنی، جو ہماری زراعت ہے، وہ صحیح طریقے سے ہماری اگے گی اور اس پر کوئی قدرتی آفات نہیں آئیں گی، صحیح سلامت کسان اس چیز کو حاصل کر لے گا، تو وہ جب وافر مقدار میں ہوگی تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ ڈاؤن ہوگا۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، لیکن یہ لوگ مہنگائی کو ایشو بنا کر عام آدمی کے مائنڈ کو چینج کر رہے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے بچیں اور اپنے اس لیڈر کو نہ کھوئیں، کیونکہ اس جیسا لیڈر پھر نہیں آئے گا۔ بہت ہی وفادار لیڈر ہے، ملک کا خیر خواہ لیڈر ہے، یہ حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو جو حکومت ملی ہے وہ لنگڑی لولھی ملی ہے، کیونکہ اس کے پاس پورے کینڈیڈیٹ نہیں ہے، صرف 2 اتحادی 3 اتحادی اس کے ساتھ مل کر اس نے حکومت بنائی ہے۔ جب یہ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا تو وہی اتحادی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح اختر مینگل کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس حکومت سے میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں آ رہا، میرا گھر نہیں بھر رہا، تجوریاں نہیں بھر رہی، تو اس نے حکومت کو چھوڑ دیا۔ تو بزرگوں، نوجوانوں، تو یہ تمام جو ہے نا وہی لوگ ہیں جو ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ورگلے میں نہ آئیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا لیڈر ایماندار لیڈر ہے، جو وہ باتیں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، صرف کیونکہ نئی اس کو حکومت ملی ہے، جب وہ کسی ادارے کو چھان بین کرتے کرتے تھوڑا سا اس کو وقت لگ گیا ہے، 2-2.5 سال لگ گئے ہیں، اب انشاءاللہ تعالی جو باقی جتنی پیریڈ اس کا بچتا ہے تو وہ اس مہنگائی کو ضرور کنٹرول کرے گا۔ لیکن ہمارے ملک کا امیج بہت بڑھ گیا ہے، فارن کنٹری میں ہمارے ملک کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ صرف تسلی کریں، کیونکہ آرمی ایک ہمارا یعنی کہ جس پر ہم عوام کو اعتماد ہے، جو ہمارے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک کی آرمی بہت مضبوط ہے۔ جب وہ اس لیڈر
کی حکومت جو ہے، اس لیڈر کی حکومت ہے، اس پر راضی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہے کہ ہمارا لیڈر اچھا ہے، اور یہ آرمی اور ہمارے ملک کا جو وقار ہے باقی ملکوں میں بہت بڑھ گیا ہے، اور بہت ہی فخر کے ساتھ ہمارے مسلمان ملک جو ہے نا ہمارے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ایک آس لگائے ہوئے ہیں کہ یہی پاکستان ہے جس کی لیڈرشپ بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس لیڈر پر بہت خوش ہیں۔ تو میں آپ عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا صبر کریں، اور جو بھی الیکشن ہوں اس کا ساتھ دیں، جتنا اس کو ٹائم ملے گا اتنا ہی ہمارے ملک کی تقدیر بدلے گی، اور ہماری آنے والی نسلوں کا جو فیوچر ہے وہ روشن ہوگا۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، آرمی زندہ باد، والسلام۔